الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو جاہل مطلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ باہر سے چیزوں کا علم نہیں سیکھتا اس وقت تک وہ جاہل رہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت ہی جگہوں پر اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ انسان جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن باہر آنے کے بعد اس کو اپنی محنت سے، مشقت سے، مجاہدے سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی محنت اور لگن کے ذریعے سے وہ چیزوں کا علم سیکھتا ہے۔ لیکن معزز بزرگ اور دوستوں، اس کے برخلاف اللہ رب العزت کی جو دوسری مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت علم سکھاتے ہیں۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، جب یہ بات قاعدہ کلیہ بن گئی اور ایک اصل بن گئی تو مجھے اور آپ کو اپنی روزانہ زندگی کے گزارنے کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صبح اور شام کرتے ہیں، ہمارے دن گزرتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، اور ہفتوں کے بعد مہینے گزر جاتے ہیں، مہینوں کے بعد سال گزر جاتے ہیں، اور سال ہاں سال ہمارے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض کو اور اپنے فرض منصبی کو سیکھنے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔
ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کے فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن دین کے کسی بھی ادنا سے ادنا چیز کے فائدے کو بھی فائدہ نہیں سمجھتے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 63 سالہ زندگی نے ہمیں یہی سبق سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ محنت کا خلاصہ یہی تھا کہ آدمی انسان بن جائے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی میں علم نافع آ جائے، وہ ایسا انسان بن جائے، ایسا آدمی بن جائے کہ جس آدمی اور انسان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک بھولنے جیسی عادت ڈال دی کہ آدمی موقع پر محل پر کئی چیزوں کو زندگی کے سیکھ بھی جاتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے دھرتی کی سب سے زیادہ پاک اور پوتر ہستیاں دنیا میں آئیں، اور انہوں نے انسان کو انسان بننا سکھایا۔ انہوں نے ماحول کی پاکیزگی کو بیان کیا، انہوں نے علم کی حقیقت کو بیان کیا، انہوں نے نمازوں کی حقیقت کو سمجھایا، ذکر کے فوائد سمجھائے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ساری 24 گھنٹے کی زندگی جو آدمی روزانہ صبح و شام گزارتا ہے، ان تمام کو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے سکھایا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان بھول جاتا ہے، اپنے منصبی فرائض منصبی کو بھول جاتا ہے، تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئے ہیں کہ ہماری زندگیاں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی طرح زندگیاں ہوں، عفت والی ہو، پرہیزگاری والی زندگیاں ہو، تقوی اور طہارت والی زندگیاں ہو، ہمارے اخلاق اعلیٰ ہو۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ سیکھنے اور سکھانے کی چیزیں ہیں۔ زندگی تو کٹ جائے گی، صبح و شام تو روزانہ ہوتے رہیں گے، صبح بھی ہوتی رہے گی، شام بھی ہوتی رہے گی، روز مرہ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے ہوتا رہے گا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں زندگی سیکھنی ہے، ہمیں زندگی بنانی ہے، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے، جو تعلیمات سکھائے ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کا ہمیں دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے، اور آخرت میں ایسا بڑا نفع ہے جس نفع کا ہمیں نہ ہمارے خیالوں میں اس کا وہم گزرا، نہ ہماری کانوں نے کبھی اس فائدے کو سنا ہوگا، نہ ہماری آنکھوں نے کبھی اس فائدے کو دیکھا ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی بنانی ہے، زندگی سیکھنی ہے۔ زندگی بنانے سے بنتی ہے، زندگی سیکھنے سے بنتی ہے، اور زندگی بننا اور بنانا یہ سب سے آسان کام ہے اگر آدمی کچھ بننے اور بنانے کی فکر کر جائے۔
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ حقیقت کو سمجھا، زندگی کی تلخیوں کو سمجھا، دنیا کے رنگینیوں کو دیکھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈال دیے، اور جس زندگی کو اللہ رب العزت نے پسند کیا اس طرح کی زندگی وہ بنا کر چلے گئے۔ ہمارا اصل مسئلہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں دنیا میں آ کر اپنی آخرت کی بنانے کی محنت کرنی ہے۔ آخرت کو بنانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کے طریقے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے اخلاق ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں یہ زندگی سیکھنی ہے، ہمیں زندگی کو بنانا ہے۔ زندگی بنتی ہے بننے کی فکروں کرنے سے، زندگی بنتی ہے بننے کی کوشش کرنے سے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، کسان اپنے کھیت میں اگر وہ ہل چلانا چھوڑ جائے، کام کرنا چھوڑ جائے، تو بغیر محنت کے بھی وہاں پر بنجر زمین بن جاتی ہے، بغیر محنت کے بھی وہاں کھاردار درخت لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اناج کے لیے، غلے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آدمی بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے محترم بزرگ اور دوستوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، تو بغیر محنت کے آخرت بھی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اکثر ملفوظات میں یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بنانے سے بنتی ہے اور زندگی کو بگاڑنے سے زندگی بگڑ جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اپنی اس پوری زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا میں بیکار نہیں آئے ہیں۔ اگر یہی مقصد ہوتا کہ دنیا میں جاؤ، جائیدادیں بناؤ، مال و دولت بناؤ، مال و دولت کی انباریں لگاؤ، تو محترم بزرگ اور دوستوں، وقت کا فرعون سب سے زیادہ سمجھدار تھا، وقت کا قارون سب سے زیادہ سمجھدار تھا، وقت کا سب سے بڑا نمرود وہ سب سے بڑا سمجھدار اور عقل مند تھا۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، کیا دنیا میں آج نام باقی ہے؟ کیا دنیا یاد کرتی ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر یاد بھی کرتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وہ کسی اور انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اصل حقیقت میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہماری قبر والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت پر لے جانے والی زندگی ہے، جہنم سے بچانے والی زندگی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 سال 70 سال کے درمیان گھومتی رہے گی، اس سے زیادہ زندگی کی حقیقت نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے، اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہم اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں، نیکی کے کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بوجھ محسوس نہ کریں۔ نیکی کا ہر کام یہ ہماری اپنی نجات کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں ایک مہینے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی نمازوں کی تاکید، زکوٰۃ کی تاکید، صدقے کی تاکید، تہجد کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، یہ ساری کی ساری محترم بزرگ اور دوستوں یہ ہماری اپنی بخشش کے لیے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں بھرپور بڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہیں،
لیکن یہ جو سارا سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری اپنی کامیابی کے لیے ہے کہ ہم جہنم والے اعمال سے بچ کر جنت والے اعمال میں لگ جائیں۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، انسان اپنے خواہشات کے پیچھے، اپنے ناجائز مطالبات کے پیچھے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید کی جو زندگی رہتی ہے وہ کوئی عالیشان ٹھاٹ بھاٹ والی زندگی نہیں رہتی، قید کی جو زندگی رہتی ہے وہ مشکلوں سے گزرنے والی زندگی ہوتی ہے۔ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، اگر نہ ملے تو اللہ کا اس پر صبر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان جس کو کہتے ہیں، جس کا رات و دن ہم رٹ لگائے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کی چیز کو، کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں ہمیں اللہ سے امیدیں بھی زیادہ ہو، اور جو زندگی ہم روزانہ گزار رہے ہیں اس زندگی میں اللہ سے خوف بھی زیادہ ہو۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، ہم روزانہ اللہ کی نافرمانی، ناشکری، ناصبری کرتے جائیں، اور اس پر اللہ سے امیدیں باندھیں کہ اللہ حالات درست کریں گے، اللہ شہر کے حالات کو درست کریں گے، اللہ ملک کے حالات کو درست کریں گے، اللہ گھریلو مسائل کو حل کریں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ پورا خام و خیال ہے، جو ایک بیکار سوچ ہے جس کو شیطان نے ہمارے دل اور دماغ پر مسلط کر دیا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی کے گزارنے پر وعدے ہیں۔ ہم اپنی چاہتوں کے ساتھ، ہم اپنی منمانی کے ساتھ، ہم اپنے خواہشات کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہیں تو محترم بزرگ اور دوستوں، اس پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہیں، اس پر وعدے شیطان کے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ کل قیامت میں جب جہنمی لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو سارے یک زبان ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم بے قصور ہیں، ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم تو اس شیطان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں جس کی وجہ سے آج ہمیں آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس وقت جو شیطان ہے وہ بھی ابلیس کہے گا کہ اللہ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ان کو تھوڑا ورغلاؤں گا تو یہ اتنے بھٹک جائیں گے کہ میرے سے بھی گئے گزرے بن جائیں گے۔ اس شیطان کا مکالمہ ہے جو 18 پارے میں سورہ مومنون کے آخری صفحے میں اللہ رب العزت نے اس کو نقل کیا ہے کہ جن خواہشات کے پیچھے لگ کر ہم اپنی دنیا بھی برباد کر جا رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے رہے ہیں، وہ کل قیامت میں کہیں گے کہ اللہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ خود بھٹک چکا ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو پیر ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ جو دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے، یہ سارے اعضاء کل اللہ کے یہاں گواہی دیں گے کہ اللہ جو گناہ اس سے صادر ہو چکے ہیں، جو بربادی اس نے کی ہے، جو آپ کی ناشکری نافرمانی کی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، حقیقت میں اس کا خود ہی قصور ہے، وہی قصوروار ہے۔ تو اس وقت میرے محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ آدمی اپنی انگلیوں کو اتنے زور سے چبائے گا کہ وہ کٹ کر گر جائیں گے، اور اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے،
اللہ نے زندگی کے رہتے ہوئے ایک چانس دیا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے محترم بزرگ اور دوستوں اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اسی لیے میں نے شروع تمہید میں کہا کہ زندگی بنانے سے بنتی ہے اور زندگی بگاڑنے سے بگڑ جاتی ہیں۔ زندگی ہم بنائیں گے تو اللہ رب العزت بھی راستے کھولتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم کی 28ویں پارے میں پڑھا ہوگا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی آدمی کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چڑھتے سورج کا جس طرح سے ہمیں یقین ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کا ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائیں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کر گزاریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت دنیا کے ہر تنگی میں اسے نکلنے کا راستہ دکھلائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم کہاں اپنے سروں کو بھٹکتے گھوم رہے ہیں؟ آج ہم جس معاشرے اور سوسائٹی کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر رہی ہے یا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہی؟ جس معاشرے اور سوسائٹی اور جس گلی میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ گلی، وہ خاندان، وہ دوستوں کی محفلیں، وہ رشتہ داروں کے تعلقات کیا ہمیں اللہ کے دین سے قریب کر رہے ہیں یا ہمیں اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس حقیقت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں میں روزانہ دن اور رات کر رہا ہوں، کیا وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی میری زندگی کی کامیابی کے لیے گارنٹی کا کام دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ محترم بزرگ اور دوستوں، ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے نفع کو نفع سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، آخرت کے نفع کو نفع نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے، دنیا کے سب سے پاکیزہ لوگ تھے، جو اللہ کی طرف سے محفوظ بھی تھے، معصوم بھی تھے، اللہ نے ان کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں یہ سبق پڑھایا اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے سے بھی گئی گزری ہے، اصل جو حقیقت ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے اور وہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آخرت والے اعمال، آخرت والی زندگی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہماری نمازوں کا حال ہے، آج جو ہمارے فرائض کا جو حال بن چکا ہے، الامان والحفیظ، آج ہمارے مسائل، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا پریوار، ہمارے رشتہ دار جس ڈگر پر، جس راستے پر، جس منزل کو پانے کے لیے چل رہے ہیں، محترم بزرگ اور دوستوں، وہاں سوائے کھائی کے کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر گرنے کے سوائے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اگر ملنا ہے تو وہ ہمیں جنت ملنی ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ملے گی کہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں اللہ کا دین آ جائے، اللہ کی شریعت آ جائے، اللہ کے دی ہوئی تعلیمات اور اتاری ہوئی کتاب کے مطابق زندگی ہماری بن جائے۔ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم سال کے 11-12 مہینوں کے مسلمان ہیں۔
اللہ نے 24 گھنٹے زندگی کے دیے، دن اور رات ملا کر کے، ان پوری زندگی میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ، اپنا ہدف، اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی ہم گزارنے والے بنے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، دنیا کے آئے دن حالات ہمیں ایک نیا میسیج دیتے ہیں، ایک نیا پیغام دیتے ہیں۔ آدمی بعض مرتبہ تنہا بیٹھا ہو اور دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو، اور رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اگر وہ اپنی زندگی پر غور کریں تو محترم بزرگ اور دوستوں، اسی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ نے ہماری جو کامیابی رکھی ہے، اور کامیابی صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر کسی بات کا وعدہ کرتا ہے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم اس کے لیے پھول بھی اڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے چلتے راستے پر ہم قالین بچھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک ادب، اس کا ایک مقام اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جو ہمارے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم کبھی ان کا احسان من نہیں مانتے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایسے گئے گزرے بچھڑے ماحول میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، ایسے ماحول میں اللہ نے نماز جیسی دولت دی ہے کہ سب ہی کھڑے ہو گئے صف میں۔ کیا محمود و ایاز، کیا بندہ اور بندہ نواز، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ایسا پاکیزہ ماحول کیا کسی مذہب میں مل سکتا ہے؟ کسی مذہب میں یہ تعلیمات نہیں، صرف واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ نے اتنا پاکیزہ اور پوتر دین دیا۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہماری نمازوں کا ہمیں معلوم ہے، آج ہمارے قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ ہمیں معلوم ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں 16 قرآن پڑھ لیے، 30 قرآن پڑھ لیے، اب سال کے 11 مہینے پورے چھٹی۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد ایک تسبیح کر لی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گئے۔ ہم ہر حال میں اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، ہم اس کی فکر کریں، اہتمام کریں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہم کریں گے، ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ملے گا اور آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔ کیا آج ہمارے بدلتے حالات، بدلتی دنیا، بدلتا معاشرہ، بدلتی سوسائٹی، بدلتے دوست، بدلتے رشتہ دار، بدلتی سوسائٹی، کیا ہمیں کوئی سبق اور سیکھ نہیں دیتی کہ کیا دنیا اتنی بھی گر گئی؟ کیا دنیا اتنی بھی ذلیل ہو گئی؟ کیا دنیا اتنی بھی گری پڑی ہو گئی کہ جہاں ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانا جاتا، جہاں ایک دوسرے کی عزت نہیں دی جاتی؟ محترم بزرگ اور دوستوں، ایسی دنیا سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، ہم اپنی جنت کو بنائیں، ہم اپنی بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو اتنا ٹائم دیں کہ جس کے بعد کا ٹائم ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اللہ کی شکر گزاری میں گزر جائیں، اللہ کے سامنے سجدے ٹیکنے میں گزر جائیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہم تھوڑی سی فکر کریں، کوشش کریں، اہتمام کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزاریں گے۔ دنیا کے حالات، دنیا کے تقاضے آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک زندگی ہے تب تک تقاضے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس زندگی کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ مناسبت رکھنی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کی دنیا ہمارے عقائد کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے ماحول کو گندا بنا رہی ہے، تو ہم اپنی سوسائٹی میں ایک اچھا ماحول لائیں، ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ہم اپنی عبادت کو درست کریں، ہم اپنے معاملات کو، معاشرت کو، عبادات کو، جو اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں، ہم اس پر
بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، محنت کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی اوپر کی منزلوں کو بہتر منزل بنائیں گے، ورنہ تو پھر دنیا بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب مجھے یہ ماحول مل جائے اور میں کب اس ماحول کو بگاڑ جاؤں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو شروع خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے ہماری جو کامیابی اور گارنٹی کا جو وعدہ لیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ان کے بتلائی ہوئی تعلیمات میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں ہماری زندگیوں کی گارنٹی اور کامیابی ہے۔ کریں گے فائدے میں رہیں گے، نہ کریں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، ہم اپنا خسارہ کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے۔